بہت سے آداب ہیں، بہت سے شروط ہیں اس کے ترجیحات لانے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور اس پر پڑھنے رکھنے کے لیے اس میں تعلیم اور تدریس اور تبلیغ کرے۔ اس میں سے ایک بنیادی بات ہے اس پر ایمان لے آنا، قرآن کریم پڑھنا اور پھر اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، عمل کرنا اور اسے سمجھانا۔ اس سے لگی ہوئی تیسری چیز ہے کہ پڑھے تو کیسے پڑھے۔ قرآن کے شروع میں ذکر ہے، قرآن کریم کے سلسلے میں وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی کتاب کن لوگوں کے لیے؟ مطلب متقین، تقوی والوں کے لیے ہے۔ تقوی کا محتاج یا تقوی سے جو متصف ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، یا متقی اور غیر متقی وہ ہیں کہ تقوی والوں کے لیے تو قرآن ہوا، جو اللہ سے ڈرنے والے جو نہیں ان کے لیے نہیں ہوا، قرآن کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اور اس میں یہ چیز ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف مجھ سے کہا جائے، وہ تقوی والا مجھے پڑھنا ہے۔ دوسری چیز کہ اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا، خیرات کا، اللہ کے پہ ایمان لینے لانے کا۔ اور غیب پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ آپ لوگ کو تو کہہ دیا کہ غیب پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور انہی کے بارے میں سوچ کر الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون۔ جو دیا ہے تو کون لوگ ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور بہت زیادہ سوچا تو کہا کہ ان کے پاس پیسے ہیں، یہ ہیں۔ مما رزقناہم، جو کچھ روزی دی ہے، جو کچھ پیسہ دیا ہے، اس میں سے خرچ کرنا۔ یہ کہاں ہے کہ 10 من ہو تب زکوٰۃ نکالیں گے، 1 من، یا 20 من ہو تب نکالیں گے، اتنا نصاب کو پہنچ جائے تو 2.5% نکالیں گے۔ جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ نکالتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور قیام کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے، پڑھتے ہیں۔ قیام، نماز کے قائم کرنے کا مسئلہ ہے۔ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں انسان پر ایمان لانے کا مسئلہ۔ اس کے بعد 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک طور پر ایمان لانے والوں، جس کا میں نے بھی ذکر کیا، اور دوسرے ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آئے نبی آپ ان کو ڈرائیں، قرآن پڑھ کے سمجھائیں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لے آئے۔ اب کیا سوچ لیا ہم لوگوں نے کہ کافر لوگ اس سے مراد ہیں، کافر ہے تو پھر کیوں تبلیغ کر رہے ہیں 23 سال تک؟ تو محسن کا نہیں، یہ ابو جہل مراد ہے، وہ نہیں ایمان لے آئے گا، بقیہ تو کافر کو تبلیغ کرنی ہے۔ ابو جہل کے بارے میں ہے یہ، وہ نہیں مانے گا۔ چلو مان لیا کہ اور کافروں کو بخش دیا آپ نے، ابو جہل پر صرف لا کر کے آپ نے معاملے کو گرا دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ابو جہل کے لیے نازل ہوا تھا یا اس کے بارے میں صرف خبر دے دی تھی؟ نہیں، وہ کافروں کے لیے بھی نہیں تھا، عام ہوتا تب بھی، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے وہ کہا گیا۔ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس سے مخاطب ہیں کہ اس کا کوئی حرف جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو ایسا نہ ہو جائے کہ ابو جہل کی طرح میرا مسئلہ ہو جائے۔ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، میں نہیں مانوں گا، ابو جہل کے راستے پر ہوں کہ بھائی جتنا نہیں مانیں گے اتنا راستے پر رہیں گے نا، پورا نہیں رہیں گے۔ مسلمان ہو کر کے کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتے یا اس کو آپ اس کو نہیں مانتے، اتنا تو ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنے والے کو ہے کہ جتنا کچھ پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہ قوم سمود، اما سمود فاہلکوا،
हाँ, इतना किया। कहा कि नहीं नहीं, ये समूद की जो कुछ है आपसे कहा जा रहा है कि समूद वाली एक छोटी सी चीज बताओ फिरौन के बारे में। हाँ? अब फिरौन में क्या चीज, तकब्बुर, आजादी के बारे में तो बाबा वस्तकबर और कान मिनल काफिरीन, इनकार भी किया और तकब्बुर भी किया। अब जर्रा बराबर तकब्बुर है तो इब्लीस वाला काम हुआ कि नहीं हुआ। असल कुरान के पढ़ने के सिलसिले में एक आम ज़हनियत है, जो लोग पढ़ रहे हैं, मौलाना बन रहे हैं या आम कुरान का मुताला करने वाले, ये तो इसके बारे में और इम्तिहान में आता भी है, किसके बारे में नाजिल हुई। वो आई थी आपकी खोपड़ी दुरुस्त करने के लिए, तो आपने अपनी खोपड़ी ही उससे निकाली। बस ये तो अबू जहल के बारे में नाजिल हुआ, ये तो वलीद बिन मुग़ीरा में नाजिल हुआ, ये पढ़ा। ये तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे ना, जो कसम का वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम, वो अपने रिश्तेदार का खर्चा चलाते थे और बेटी पर इल्जाम लगा दिया गंदा, नबी के घराने को बर्बाद किया, तो बस आएगा कि नहीं आएगा। कहा कि रिश्ता तो मैं खर्चा बंद कर देता हूँ। इतना कम था उनमें, इसको हम नहीं होते जिसकी बेटी गुलती करने को चलते हैं, और वही तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल करते हैं, पूरा घर चलाते हैं, ईमान भी लाए हो, और उसी की सबसे पाक बेटी के बारे में कुछ कहा दो, नबी का भी ख्याल नहीं किया। इतना गुस्सा हो गया। तो हम समझते हैं कि ये अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि वो नाराज हुए, कसम खा लिया कि रिश्ता से मेरा कोई रिश्ता नहीं भाई, अब क्या बच्चा क्या है, तब रिश्ता रहेगा। अल्लाह ताला ने जैसे कहा होता याद करेगा, कसम मत खाओ, जिनके पास पैसे हैं वो कसम न खाएं, कसम छोड़े अपना, गुस्सा में तो गुस्सा नहीं देता आदमी। तो सोचा अबू बकर के बारे में आप रोज करते हैं, उसका क्या हाल है, रोज करते हैं कि नहीं करते हैं, किसी मोमिन के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी भाई के साथ। तो ये कुरान जो है हकीकत में इंसान पर असर इस वक्त नहीं कर रहा है कि वो कोई ना कोई लोग होंगे, जैसे मौलाना साहब तकरीर करते हैं तो लगता है कि सब कुछ सबसे ज्यादा पाक वो है और बकिया सब ये लोग हैं। और हर आदमी क्या सोचता है सुनने वाला, लोग हैं, ऐसा लोग बैठे नहीं है, निकलता है कोई तबसरा करते हैं, एक लफ्ज भी अपने को ठीक नहीं। इससे ज्यादा बदमस्ती कोई लोग के कुरान, इतनी लंबी तकरीर सुनी है, इतनी लंबी तकरीर करी लोगों के लिए की आपने आपने और इससे बड़ा अल्लाह जल्ल शाह, उससे ज्यादा नापसंदीदा चीज एक इंसान अपना वाला तजुक सकते, जिसने अपने आप के अपने नफ्स को पाक मान लिया कि मैं तो पाक साफ हूं, मेरे अंदर नहीं है, बस हो गया। अल्लाह ताला का खसूसी हुक्म है कि अपने आप को इतना ज्यादा तस्किया मत करो, इसके तस्किया अल्लाह ताला किसका करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं तो अपने पर फिक्र। तो थे हमारे उस्ताद मौलाना मोहम्मद रईस नदवी रहमतुल्लाह अलैह, सब उस्तादों पर अल्लाह का रहमत है। वो तो जब आखिरी दिनों में बादशाह की आपने देख करते थे, तो उन्होंने कहा हमारे तमाम बुजुर्ग लोग इतने बड़े आलिम हुए, सब तिब पढ़ते थे, यानी डॉक्टर बनते थे ना, हकीम होते थे, अक्सर मौलाना हकीम होते थे। यानी ये पढ़ने के बाद अब वो कहेंगे तिब भी आप कॉलेज में जा रहा है, मेडिकल में जा रहा है, अरे हमारे साथ असलाफ तिब से जुड़े रहते हैं, यानी जिस्मानी रूहानी इलाज के साथ तो जिस्मानी इलाज को भी पढ़ते थे। तो नबी साहब ने कहा कि मौलाना हमने हमारे अंदर आलिम करते हैं लोगों ने इंसानियत तो बहुत है, और तिब तो मैंने पढ़ी नहीं, तो तिब पढ़ना शुरू किया था उन्होंने, और वो पढ़ते थे। आखिरी दिनों में खास तौर पर चला कि तिब पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो कोई बीमारी और उसकी तशखीस और उसकी दवाएं मुरक्कबात और मुफरदात पढ़ते थे, मौलाना ये सारी निशानियां मेरे अंदर पाई जाती है, अधिक अधिक बीमार होते चले गए और ज्यादा, ये अलामत भी मेरे अंदर पाई जाती है। अच्छा मौलाना ये दवा जो है इसकी खासियत जो लिखी है, अब तशखीस हो गई, कहा कि ये दवा मुझे इस कमी को ये दूर करेगा। बहुत उलझे रहते थे, अब उन्होंने राय की थी कि चल जो भी जाएगा कि नहीं नहीं बिल्कुल ये काम है आपका, लेकिन अदब में
یہ بالکل ایسے نہیں ہے، آپ اس کو بالکل الٹا نظر، ہم مولانا ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی میری آنکھ بالکل صحیح نظر آتی ہے، ہاں آپ کا جسم بھی پہلے سے اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن نہیں، اور آپ کی آواز میں بھی ماشاء اللہ یہ آئے، سمجھا آپ نے؟ انسان کیا کرتا ہے کہ انسان جب کوئی چیز اپنے اوپر فٹ کرنے لگے تو وہ نا کہ جب کبھی اپنی برائی کے نظر کہ دنیا میں کوئی برا نہ رہا، ہے کچھ اس طرح کا، کہا کہ وہ قرآن کا مخاطب، قرآن کا انسان سب سے زیادہ یہی ہے کہ اس کو کرے۔ اب اسی کے ساتھ بولے کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں وہ دیکھے تب کیا کرے، دیکھے کہ میرے اندر کتنی بری، اور اچھائیاں دیکھے تو سنیں کہے کہ کن کن اچھائیوں سے میں خالی ہے نا۔ ہم بالکل اس کا الٹا کرتے ہیں کہ جب کسی برائی کا ذکر آتا ہے تو سارے برے نہ ہوں ان کے اندر بھی تلاش لیتے ہیں، اور اپنی برائی پر لگتا یہ ہے کہ کبھی بھولے سے بھی پیار نہیں، اور یہی حال اچھائیوں کا ہے۔ اچھائی کا جب ذکر آتا ہے اتنی اچھائیوں سے ہم محروم ہیں، ایک بھی نہیں یاد، اور دوسروں میں وہ اچھائیاں نہیں ہیں، یہ لوگ کہاں ایسا کر رہے ہیں، کہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ تو سیدھے بول رہے ہیں، اور بالکل لاپرواہی ہے کہ نہیں ہے، فرائض سے آنکھ چرا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، سب دوسروں پر ڈال کر کے جتنے مسائل ہیں دنیا میں، انسان نہیں ہے کہ الفیس من کان نفسہ، سب سے عقل مند وہی ہے جو ان ساری باتوں کے تناظر میں اپنا حساب کرتا ہے کہ واقعی برائیاں مجھ ہیں کہ نہیں، اور ایک آنا بھی وہ دیکھے کہ ہمارے اندر ابلیس والا ہے کہ نہیں، فرعون والا ہے کہ نہیں، جہل والا ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں پایا گیا وہاں آپ فیل ہیں، اور جہاں آپ نے اس کا حساب کر لیا کامیاب ہے۔ یہ حال نیکیوں کا ہے، اللہ جل شانہ توفیقات سے بہت زیادہ نوازی، اور ان لوگوں کو خاص طور پر جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دین کے نمائندہ ہیں، اپنی ملت میں ہیں، اپنی جماعت کے ہیں، تو اس پر کھڑا اترنے کی توفیق دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کو آخرت میں اسی سے کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اسی سے کامیاب ہونا ہے، یعنی چترائی اور چالاکی سے بھی ہونا ہے۔ اتنا ہو زیادہ عقل مند بنے، اتنا ہو زیادہ کوئی اپنی جو شادیاں بنائے، اتنا چاہے وہ کرے، تو اپنی تدبیر کوئی تدبیر نہیں، اور اپنی چالاکی کوئی چالاکی نہیں، اصل چالاکی یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم اچھا کیوں نہ سوچیں، اس لیے ہم اچھا کیوں نہ کریں، اور اس کے بعد تو انسان کی زندگی میں تبدیلی شروع ہوئی، اور ساری برکتیں اسی کے مرحوم منت ہے، اللہ جل شانہ وہ جن سے اور اللہ کی روزی وہاں سے نکال کے مانو، اور تجارت کرتے ہو تو اس میں ایسا جڑ جاؤ کہ جیسے تم کو اللہ روزی ضرور دے دیں گے اس کام سے، نوکری کرتے ہو تو ایسے بھیڑو کہ لگے کہ بالکل تمہارے لگن سے اللہ جل شانہ کو روزی برسائی دیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو بھی کام کرتے ہو لگن سے بس کیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یہ زمین میں صرف جانا نہیں ہے کہ جا کے دکان میں بیٹھ گئے، جا کے مکان میں بیٹھ گئے، جا کے کھیت میں بیٹھ گئے، نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، فیکٹری میں جا کے صرف بیٹھ گئے نہیں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی کیسے برسے گی اس کا اپائے کرتے رہو، تو ہارڈ ورکنگ اور دماغ خوب لگا ہوا خوب۔ اب اصل بات کرنی ہے مجھے، یہ تو ایسے کر دیا تمہید میں، اصل یہ ہے
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی نہیں آپ کے محنت پر منحصر ہے، آپ کی چالاکی پر نہیں منحصر ہے، آپ کی ترتیبات پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضروری چیز ہے، یہ نہیں تو پہلے ہی پھیل ہو گئی، یہ تو ضروری آپ کے کرنے کا کام، اب اوپر سے نتیجہ آنے کا کام اللہ جل کے ساتھ، اس کے لیے کیسے برسا دیں گے اس برکت کو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہ یہ ہے کہ اس کی جتنی خرابیاں اس سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ مسجد سے نکلتے ہیں ذکر ختم، مسجد سے عبادت کر لی، اللہ پر احسان کر دیا نعوذ باللہ، اب کھیت میں کام کر رہے ہیں تو اب اللہ کی یاد کر رہے ہیں تو اب روزی تلاشنے کے لیے اللہ سے کیا روزی تلاشنے نہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی، دماغ سے بھی، اور عمل میں جو چیز ساتھ دے، یعنی یار ہے کہ یہ حدیث جو ہے جس سے نماز میں جھٹ سے جیسے تھوڑی سی تھوڑا فاؤل ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، ایسا متنبہ ہو جاتا ہی نہیں، یہ ہم جاتے ہیں فوراً دکان میں فوراً لے آتے ہیں بھگا کر، اسی طریقے سے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے جیسے تو اصل کام ہے آپ کا، مطلب ڈنڈی مارنا ہے کہ نہیں، کھیت میں تھوڑا سا ایسے جوت دینا ہے یا ایسے کر دینا ہے، تو وہاں پر آپ کو اللہ کی یاد آ جانی چاہیے، عمل سے بھی، زبان سے بھی، دل سے بھی اللہ کی یاد نہیں جانی چاہیے، اور ایک بات اس میں اور جڑی ہوئی ہے، کثیرن، نماز میں تو آپ ذکر کرتے ہی ہے، لیکن یہاں مسجد میں کوئی شیطان تھوڑا نہ گپا کرنے ہے، نہیں یہ جھوٹ سانچ کروائیں گے، نہیں یہ کریں گے، نماز تو ایسی فالتو چیزوں سے روک دیتی ہے، جیسے مسجد میں آئے آپ فحش، برائی، گندگی، دماغی تیری، مجازی، سب سے آپ نے محفوظ ہو گئے مسجد میں آ کے، وہاں تو شیطان قدم قدم پر ہے، 10 طرح سے بہکانے والا ہے، تو اس لیے وہاں یاد اس نماز سے بھی زیادہ ہو تو کرنا چاہیے، بچنا بھی ہے، اور اصل فائدہ حاصل کرنا ہے تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو ہی جاؤ۔ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ مسجد کا معاملہ مسجد نے چھوڑ دیا، عیسائیوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توریت جیسی پیاری کتاب ہے اور عیسیٰ جیسے نبی، تب بھی کہا کہ بالکل ہوگا کہ مسجد اپنے عبادت آپ کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہٹاؤ اسے، اب ایک امت جو لے آؤ جو مسجد اور باہر میں فرق نہیں کرے گی، ہے کہ نہیں، لگی رہے گی اور اللہ کے لیے لگی رہے گی، تو یہ آئے جن کو کہتے ہیں مان اللہ للہ وما لقیصر قیصر، کہا کہ جو اللہ کے لیے ہو تو کر دیا سب، گرجا گھر میں جا کر کے بیٹوں کو بھی دے دیا، بیٹیوں کو بھی نند بنا دیا، اب کیا چاہیے، باہر نکلے تو دنیا اتنی ہے، موج اتنا ہے، مزاج اتنا ہے، وہ دنیا والا کام کریں گے ڈٹ کر کے، نہیں سمجھا، ہاں، تو مسلمان چاہتے ہیں کہ سب وہی کرے جو قومیں برباد کر دی گئی، جو قومیں ریجیکٹ کر دی، ظالمین کہیں گئی، گمراہ کہیں گئی، وہ کرے، اور آئے امت محمدی والا اس کو سب اسٹیٹس ملے، سب سے بڑی کرسی ملے، سب سے بڑی جگہ ملے، امت میں حکومت مل جائے، ملک میں دنیا میں چودھراہٹ ہو جائے، اور مٹے نہیں، الٹا ساری چیزیں الٹی ہیں ترتیب میں، تفلحون، تو یہاں یہ ایک نہیں، یہاں وہاں میں فرق نہیں، دونوں جگہ اللہ ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن نہیں، ہمارا اللہ کوئی دیوتا نہیں ہے کہ ساتھ کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں بتی سلگائی، افغل چلایا اور کیا اور چھپا اور چل دیا، نہیں نہیں، یہ تو یہاں عقل کی مضبوطی ہوتی ہے، یہاں تو اللہ سے جڑنے کا، ہر طریقے سے مضبوط کیے رکھنے کا تو معاملہ ہے، وہ دنیا کی قوم ہے عیسائی ایک سیٹ، اور وہ سب سے زبردست قوم تھی عبادت کی حیثیت سے، لیکن وہ گمراہی اس عبادت میں داخل کر دیا، ہم کو زیادہ تاکید تھی کہ قومیں تو جائے گی آئے گی چل گئی، تم ایک رہو گے قیامت تک، ان کو جاننا کیا ہے وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، ان کو دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کو بھی ایسے کرانے کی کوشش،
تو یہ تھی کامیابی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ بیچارہ بدر میں بتائیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یاد کر رہے تو سب سے کٹھن وقت، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب بہت بیکار ہو گئے ہیں، وہ بہت بیکار ہو گئے ہیں، ایسے بہت ہو گئے ہیں۔ ارے ایسے مصیبت کے وقت میں سازش دنیا کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ساتھ ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی واللہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ رات کو دعا کرتے تھے اور بہت پریشان رہتے تھے، وہ بھی کبھی فلسطینی بچوں، غزہ کے بچوں کے نام لے رہے ہیں۔ صحیح دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں دل دہلا دینے والے واقعات جو 25 ادھر مارے گئے، اور وہ اور 1000 دوڑ رہے ہیں اور بمباری بجا رہی ہے کٹورا لے کر کے، کہاں ہے کوئی نام لے رہا؟ ہمارے ملک میں جنتر منتر پر اپنے بچپن میں دیکھے ہیں اور جوانی میں دیکھے ہیں، اور جنتر منتر میں احتجاج میں گئے ہیں، کیا ہوتا تھا؟ فلسطین کے لیے ہندو بھی نکل جاتا تھا۔ اب اس فلسطین کا کوئی نام لینے والا ایک ہے وہ، اور سعودی عرب نے باندھ باندھ کر کے کہا قضیہ فلسطین کا حل ایسے ہو کہ ان کی جگہ میں الجھ گئے، جنگ میں جدال میں کٹوا دیا۔ اس سب چیزوں میں جو کچھ نہیں جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، اتنے زیادہ امت بولی بھالی بھی کچھ ہو گئی ہے، تو کم سے کم اتنا تو جانتے ہیں کہ بھائی ان کو ان کے لیے دعا کرنی ہے، دعا بھی کریں کہ وہ فلاں سالم ہے اور فلاں مظلوم ہے اور فلاں یہ ہے۔ ارے دعا کرو مجھ مظلوم کے لیے، تو گھر سے آ کے بچے ایک بھی یاد نہیں آتے سے لڑائی چل رہی ہے، اور ہیرو بن گئے، ان لاشوں پر ہیرو بن گئے، اور پورے عالم اسلام میں زیرو۔ اللہ کے نبی بدر میں بھی کیا کرتے تھے؟ ایسے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ العبادت فی ہر چیز، العبادت فی الحق کا ہجرت الیہ، آپ نہیں جانتے، پڑھیں گے آپ اس سے زیادہ غور کریں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ فصل معاملات جب گڑبڑ ہو جائیں کہ یہ ہیرو ہے کہ وہ ہیرو ہے کہ وہ ہے، تو گڑبڑ جائے گا، حق باطل کہاں ہے؟ کہا کہ ایسے مختلف فتنہ کا زمانہ، فتنے کے زمانے میں جو عبادت میں لگ جائے گا، جھنجھٹوں سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، ایک یہاں سے ہم تلوار چلا نہیں سکتے نا، جا کر روک نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم مظلومین کے حق میں فرمایا کہ اس طرح کے حالات میں جب معاملات گڑبڑ ہوں، قوم جوجھ رہی ہو، برباد ہو رہی ہو، تو تم کیا کرو؟ تمہاری عبادت میں لگ جانا، دعا میں لگ جانا کیا ہے؟ جیسے میرے پاس کوئی ہجرت کر کے مدینہ ہے، اس وقت ہجرت کرنا کوئی تہوار تھا، بڑی بڑی جنگوں کے مقابلے میں سخت چیز تھی کہ اللہ کے نبی کے کوئی نام بھی نہیں، جانا تو دور کی بات اپنے گھر کو چھوڑ کر کے وہاں، سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایسے وقت میں تو جاؤ، یہ عبادت کرنے کا وقت ہے، اللہ سے ہونے کے لیے آنے کا وقت کر کیا رہے اس وقت؟ سیاست کر رہے، جن کو دیکھو سیاست کی بات ہی اس کو بھی نہیں آتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہر بات کی فتویٰ میں، ہر بات میں آپ بولیں گی؟ ابو بکر تو نہیں بولتے تھے، ساری امت آ کے بیٹھ جاتی تھی، یہ بتائیے مسئلہ، یہ بتائیے کیا مسئلہ ہے، کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ڈھونڈنے بھاگتے تھے، جب مر گئے تھے تو سارے اصحاب شورا کو جمع کر لیتے تھے، اور ہوتا کیا تھا کبھی، اور وہ بھاگے بھاگے جاتا اللہ کے نبی نبی کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھائی آپ ضروری تو بولے ہیں، ضروری ہے کہ میں فتوا دوں، نہیں وہ بڑا ہیرو ہے، اس نے چھکے چھڑا دیے، چھکے کیا چھڑا دیے، گھر میں مار کے چلا گیا، آپ کے خصوصی مہمان کو آپ کے گھر سے مار کے چلا گیا، تب پتہ تب آپ کو پتہ چلا۔ ہاں ایسا ہیرو بھی دنیا میں دیکھا ہے کہ یہاں آ کر کے میرے جو سب سے پیارے گیسٹ ہیں، اور میں اس پورے ملک کا سب سے طاقتور آدمی، اور میرے خصوصی مہمان کو میرے خصوصی سون میں مار کے چلا گیا، اور وہ بھی ایسا جذباتی جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا نام اونچا کر رہا تھا، اسماعیل خانیہ کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ کر رہا تھا، اسرائیل سے امریکہ کو لگ کر رہا تھا، بچوں کو کروا رہا تھا، تو وہ آپ کی تقریب میں آیا، آپ کی حکومت کے سب سے بڑی تقریب،
ہلو وہی دنیا کا اب چلو تم مان لو آپ کو صحیح ہو چاہیے جی، بچوں کو کروا دیا ایک خدا کر کے گھر میں مل جائے چھوڑ یہ سب میں عبادت سب سے بڑی چیز ہے انسان عبادت کرے اللہ کی طرف رجوع کرے دعا کرے کہ اللہ کم سے کم جو ظالم ہے جو مسلمانوں کے حق میں برا ہے جو فلسطینیوں کے حق میں برا ہے کہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ مسلمان کہتا ہے تو اس کو ہدایت دے نہیں تو غارت کر زیادہ جوش میں تو غارت کرے گا تو انہیں ہدایت کی دعا سے اور جو اللہ کے وقت میں ہے عرب فلسطینی ہو جو بھی ہو بیچارے جو ان کی مدد کر رہا ہو جو فلسطین بیت المقدس کی حفاظت کا جو کام کر رہا ہو اللہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نہ ظالم کے ساتھ دے رہے نہ مظلوم کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور جو اللہ جانتے ہیں کہ کون ظالم ہے کیونکہ ہم کو آپ کو نہیں سمجھنا بیٹھے بیٹھے جو نعرہ لگا دیتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ سچی بڑے ہو ہے اللہ جل شان ہم کو آپ کے سب لوگوں کو توفیق عطا فرما دیں حق باطل کی تمیز کر سکے اور فتنوں کے زمانے میں اللہ کی طرف رجوع کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ